دوستو ابھی ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کی وہ درخواست خارج کر دی کہ جس میں انہوں نے اپنے سینٹ کے الیکشن میں 7 ووٹوں کو مسترد کیے جانے کے خلاف درخواست دیتی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ درخواست ناقابل سماعت ہے، اس لیے کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کی جو بھی پروسیڈنگز ہوگی اس کو کسی بھی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ لیکن یوسف رضا گیلانی کے وکیل کا یہ موقف تھا کہ یہ جو کارروائی تھی یہ پارلیمنٹ کی کارروائی اس طریقے سے پروسیڈنگز کے زمرے میں نہیں آتی، بلکہ یہ ایک الیکشن تھا اور یہ ایک خاص کارروائی تھی اور اس روز الیکشن کے علاوہ اور کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ چونکہ اس میں ووٹس کو غلط طریقے سے مسترد کیا گیا تھا، لہٰذا کوئی ایسا فورم عدالت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر اس قسم کی بے ضابطگی اس کو چیلنج کیا جا سکے۔ لیکن عدالت نے ان کی یہ درخواست مسترد کر دی اور امکان ہے کہ اب وہ سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف جائیں گے اور وہاں سے داد رسی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس پہ کوئی بڑا بینچ بنے اور ایک بڑا فیصلہ سامنے آئے۔ دوستو 24 مارچ 2021 ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات کی نئی وجوہات سامنے آ گئی ہیں کہ جن کے سبب پی ڈی ایم کا کباڑہ ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ سینٹ میں سینیٹرز کے الیکشنز ہونے کے بعد کہ جس میں یوسف رضا گیلانی سینیٹر منتخب ہوئے تھے، جب چیئرمین سینٹ کا مرحلہ پہنچا تو سینٹ میں موجود نون لیگ کے بہت سے ارکان نے ان کو ووٹ دینے سے اندر خانہ انکار کر دیا۔ اس انکار کے محرک مخبر کی اطلاع کے مطابق اسحاق ڈار تھے، جن کا بہت زیادہ پریشر تھا نواز شریف پر لندن میں بیٹھے ہوئے۔ مخبر نے یہ بھی اطلاع دی کہ سینٹ میں بیٹھے ہوئے 2 اور ارکان، جن میں ایک وہ صاحب بھی تھے جو سندھ کے آئی جی تھے اور انہوں نے مبینہ طور پر آصف علی زرداری کی زبان کاٹی تھی، اور دوسرے وہ تھے کہ جنہوں نے بینظیر بھٹو کے قتل کے ملزمان کے وکیل کے طور پر ان کا کیس لڑا تھا، انہوں نے بھی یوسف رضا گیلانی یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح سے ایک 7 کا ٹولہ وجود میں لایا گیا کہ جنہوں نے ووٹ دینا بھی تھا، لیکن اس طریقے سے ووٹ دینا تھا کہ ووٹ متنازع ہو کر رہ جائے۔ آپ کے سامنے ہے کہ پھر الیکشن کیسے ہوئے اور کیسے ان ووٹوں کو 7 ووٹوں کو متنازع قرار دے کر صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنا دیا گیا، اور یوں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے یوسف رضا گیلانی وہ بظاہر جیت کر بھی ہار چکے تھے۔ اب یہ ہوا کہ پہلے پہل تو سب کو اس پر سکتہ طاری ہو گیا اور لگتا یوں تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں گی اور دونوں کھل کر سامنے آ جائیں گی، لیکن چونکہ اگلا مرحلہ درپیش تھا کہ اس کو چیلنج کرنا تھا عدالتوں میں، تو اس سے ان کا موقف ایک ہونا ضروری تھا کہ پیپلز پارٹی یہ کہے کہ یہ ووٹ صحیح ڈالے گئے ہیں، یہ ووٹ خراب نہیں ہوئے، لہٰذا ان ووٹوں کو ویلڈ قرار دے کر سید یوسف رضا گیلانی کو منتخب چیئرمین ڈکلیئر کیا جائے۔ اب اس پر نون لیگ نے بھی خاموشی اختیار کی۔ نون لیگ اگر یہ کہتی کہ انہوں نے ووٹ خراب کیے تو پھر پی ڈی ایم کا اتحاد خطرے میں پڑتا، اور یوں وہ جسے قائد حزب اختلاف منتخب کرانا چاہتے تھے سینٹ میں، اور ان کا وہ قائد بھی منتخب نہ ہو پاتا جیسا کہ اب نہیں ہو پا رہا، اور پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ سامنے لے کر آ رہی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ دونوں کے گلے میں وہ جو ہڈی ہے وہ پھنس کر رہ گئی ہے کہ پورے اختلافات کے باوجود اور یہ جاننے کے باوجود کہ کس نے الیکشن ہرایا اور اس کے پیچھے پیچھے کون تھے، کون لوگ تھے، دونوں پارٹیاں اس کا اظہار نہیں کر رہی، کیونکہ پیپلز پارٹی اگر جیسا کہ میں نے پہلے کہا کھل کر کہتی ہے کہ یہ ووٹ خراب کیے تو اس کا اپنا کیس خراب ہوتا ہے کورٹ میں، اور اگر نون لیگ یہ کہتی ہے کہ یہ ووٹ انہوں نے خراب کیے تھے تو پھر ان کا جو اپنا پی ڈی ایم میں رہنے کا جواز ہے وہ باقی نہیں رہتا کہ انہوں نے پی ڈی ایم کو نقصان پہنچایا۔ اب دونوں ایک دوسرے کا گند چھپا کر اس صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، لیکن کچھ اور جواز بنا کر۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں گلی محلوں میں
تو جو اصل وجہ ہوتی ہے اس پر بات نہیں کی جاتی، اور جو فروئی معاملات ہوتے ہیں ان پر بات کی جاتی ہے اور لڑائی جھگڑا پیدا کیا جاتا ہے، کہ جیسے ابھی ہوا۔ اسی روز جب کہ یہ سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے چیئرمین کے، تو جب یہ عقدہ کھلا کے 7 ووٹ نہیں پڑے، تو مخبر کی اطلاع کے مطابق آصف علی زرداری کو یقین تھا کہ اس بات کی خبر مولانا فضل الرحمان کو تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو پہلے ڈسکلوز نہیں کیا۔ تو اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ عین ممکن ہے مخبر کی اطلاع کے مطابق کہ انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان کے کینڈیڈیٹ تھے مولانا حیدری، ان کو شکست دلوا دی سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں۔ تو اب یہ سب اندر خانے ایک دوسرے کا معاملہ جانتے ہیں کہ کس نے کس کے ساتھ کیا سلوک کیا، لیکن مجبوری یہ ہے اور یہ جبر ہے، ایک میں سمجھتا ہوں کہ قدرت کی طرف سے، کہ ایک دوسرے کا نام نہیں لے پا رہے اور دیگر معاملات سے ایک دوسرے کو گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم کے وجود باقی رکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اور یہی وہ پس منظر تھا کہ جس میں آصف علی زرداری کو 26 مارچ کے جو ایک مجوزہ لانگ مارچ تھا اس کا بائیکاٹ کرنے یا اس سے انحراف کرنے کے لیے ایک ایسی تقریر کرنی پڑی کہ جس میں انہوں نے نواز شریف کو کہا کہ وہ وطن واپس آئے تو پھر بات ہوگی۔ تو یہ سارے وہی معاملات ہیں کہ پہلا خنجر کس نے گھونپا سب جانتے ہیں، دوسرا خنجر کس نے گھونپا یہ بھی جانتے ہیں، اور پھر اس پر اگر یہ اختلافات ہوئے ہیں تو یہ عین فطری ہیں، یہ اب اتحاد آگے چلنے والا نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر کوئی اس کا فطری طور پر بینیفیشری بنے تو وہ پی ٹی آئی کے حکمران بنے، اور اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہنڈیا کہیں پکنی تھی کہیں جا کر وہ چوراہے ہی میں پھٹ گئی، اور اب قضیہ کیا ہے کہ کون کس کو کیا کہے اور کیا نہ کہے اس پر سارے ہیں، لیکن یہ معاملہ زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں، اور عنقریب آپ دیکھیے گا کہ ایسا ہوگا کہ یہ کوئی نہ کوئی آدمی یہ راز کھول دے گا، چاہے وہ نون لیگ کی طرف سے کھلے چاہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کھلے، اور یہ بات سامنے آ جائے گی کہ یوسف رضا گیلانی کو الیکشن کس نے ہروایا۔ یہ 7 ووٹوں کا اس طریقے سے مہر لگ کر سامنے آنا اور ایک ترازہ بنا دینا یہ معمول کا واقعہ نہیں ہے، کہ جیسے کہ پیپلز پارٹی اپنا کیس پلیٹ کرنے جا رہی ہے عدالت میں۔ دوسری طرف اگرچہ مریم نواز شریف کو عدالت عالیہ لاہور سے عبوری ضمانت مل چکی ہے 2 ہفتے کے لیے کہ انہیں نیب کسی کیس میں گرفتار نہیں کرے گی، لیکن نیب نے بھی جوابی طور پر ایک درخواست دائر کر دی ہے کہ انہیں منع کیا جائے کہ وہ اپنے ساتھ ورکرز لے کر نہ آئیں، تاکہ کوئی ایسی اپرچونٹی نہ بنے کہ جس سے امن امان کا معاملہ خراب ہو اور اس پر کوئی لاشیں گریں اور پھر سے انہیں یہ موقع ملے کہ اس اپرچونٹی کو وہ کوئی تحریک بنا سکیں اور حکومت کے خلاف چل سکیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جس قسم کی پلاننگ کر دی گئی ہے، یہ ان کے لیے نون لیگ کے لیے یہ ایک موقع ہے، آخری موقع ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ان کا کھولاؤ ہے، جو ان کا غصہ ہے، اس کو کسی تحریک میں ڈالیں تاکہ پھر انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر بھی جو باقی ماندہ پی ڈی ایم ہے اس کو آگے لے کر چلنے کا کوئی جواز مل سکے، کوئی تحریک مل سکے، اور ان کو کوئی موقع مل سکے کہ وہ ملک میں مسلسل حالات کو خراب کیے رکھیں۔ لیکن صورتحال جو بھی ہے وہ یہی ہے کہ پی ڈی ایم اب اس طریقے سے کام کرنے والی نہیں، اور پیپلز پارٹی کو بھی عقل آ چکی ہے کہ وہ کسی وقت بھی ان سے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کر سکتی ہے کہ یہ اتحاد غیر فطری ہے، اور فطری طور پر یہ مزید آگے نہیں چل سکتا کہ جب دل میں اتنا کینہ ہو، رنج ہو، مخالفت ہو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔